اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے بنی آدم جو اپنے ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے اس کے صدقے کو میں خود لیتا ہوں اور اس کو بچھڑے کی طرح پال کر کے بڑا کرتا ہوں۔ قیامت کے دن وہ بندہ آ کر دیکھتا ہے ایک سکہ کچھ خیرات کیا تھا اپنی زندگی میں، اور وہاں دیکھو تو پہاڑ کے برابر نیکیاں اس کی ہوں گی۔ وہ پوچھتا ہے اتنی میری کہاں سے آ گئی؟ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے تیرے اس چھوٹے سے صدقے کو میں نے پال کر کے اتنا بڑا کیا، تو جو تم دے رہے ہو اللہ کے ہاں وہ باقی ہے، وہ بچا ہوا ہے۔ ہوتا یہ ہے میرے عزیزوں، جو چیزیں ہماری عزیز ہیں، جو محبوب ہیں، اس کو ہم قربان کرنا نہیں چاہتے جلدی۔ ایک دانشور نے کہا تھا پھلوں کی دکان پر ایک فقیر آیا اور پھل بہت سارے رکھے ہوئے تھے۔ ایک بوڑھا فقیر، اس کو آم کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ اس نے دکان والے سے کہا کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ ظاہر سی بات ہے جو چھٹے ہوئے آم تھے، جو نکالے ہوئے تھے، جن کے اندر سڑن پیدا ہو چکی تھی، وہ سائڈ کیا گیا تھا، اس میں سے نکال کر کے اس نے دے دیا فقیر۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے، دینے کے لیے جو نکالا جاتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ وہ لیا، تھوڑی دیر کے بعد اس کے پاس 10 درہم تھے۔ وہ فقیر آیا اور کہا 10 درہم ہے، اس کے مجھے آم چاہیے، یہ پیسوں کے اچھے آم ہیں۔ تو 10 درہم لیا دکان والا اور اچھے سے چن کر کے 2 آم اس کو دیا جو بنتے تھے۔ وہ فقیر ہاتھ میں دونوں آم لیا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دکھا کر کہا اے اللہ، دیکھ اس بندے نے تجھے کیا دیا ہے اور مجھے کیا دیا۔ تیرے نام پر مانگا تھا تو سڑی ہوئی چیزیں دیا، اور میرے پیسوں سے دیا ہے تو اچھا مال دیا۔ کیا یہ عام طور پر نہیں ہوتا ہمارے ہاں؟ کھانا اگر بچ جائے تو اسے تک بانٹنے میں دے دیا جائے۔ اس وقت مدرسے کے بچے یاد آتے ہیں، ولیمے میں، شادی میں، منگنی کی رسم میں کھانا دیگوں بنایا جاتا اور بچ جائے تو سوچتے کسی مدرسے میں غریب طلبہ کو دے دیا جائے، یا فقیروں اور مسکینوں کو کھرچن دینے کے لیے ہم کھڑے رہتے ہیں کہ بچ گیا ہے، خراب ہو جائے گا، اس سے اچھا ہے کہ غریب لوگ کھا لیں۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب دیگ پک کر تیار ہو جائے تو اس کا اوپر والا پہلا کھانا فقراء کو دے دیا جائے، کیونکہ وہ اللہ کے نام پر دیا جا رہا ہے۔ ہمارے اپنے کھانے سے پہلے غربا اور مساکین کا خیال کر لیا جائے۔ اسی لیے مجھے وہ بات یاد آتی ہے، رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، جب آپ کے دسترخوان پر کوئی فقیر آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر جو کچھ ہوتا سب سے پہلے اس کو پیش کر دیتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مسافر آیا بڑی دور سے، وہ حضور کو ملنے کے لیے آیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کے ساتھ، جو 70 صحابہ، غریب صحابہ حضور کے در پر پلتے تھے، ان کے ساتھ افطاری کر رہے تھے، اور ایک مسافر آیا، اس کو بلایا گیا، آ جاؤ دسترخوان پر۔ 70 لوگوں کے بیچ میں دودھ کا ایک پیالہ تھا بس افطاری کے لیے، اور وہ جو مسافر آیا اس کو بٹھایا گیا، بڑا بھوکا تھا، اس سے کہا گیا لو آپ تناول کرو، آپ دودھ پی لو۔ اس نے اٹھایا، کسی کا خیال ہی نہیں کیا، پورا دودھ پی گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا اللہ تیرا بھلا کرے، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا۔ ہماری پسندیدہ چیز اگر کوئی اٹھا لے تو پھر ہم آگ بگولا ہو جائیں۔ خاص طور پر اگر یہ آزمانا ہو تو رمضان میں افطار کے موقع پر دیکھیں اپنے دسترخوان پر سے ہمارے سامنے کی چیز کوئی اور اٹھانے لگ جائے تو پارا چڑھ جاتا ہے، غصہ آنے لگتا ہے، ہم نہیں دینا چاہتے، وہ سارا اپنا جمع کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہی وہ امتحان ہے جو قرآن میں اللہ فرماتا ہے اپنی پسندیدہ چیز جب تک تم اللہ کی بارگاہ میں نہیں قربان کرو گے اس کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے۔ ہمارا دل چھوٹا ہے، اسی وقت اندازہ ہو جانا چاہیے کہ میرے دل میں وسعت کتنی ہے، کشادگی کتنی ہے۔ آزما کر کے دیکھ لینا افطاری کے ٹائم پہ، تھوڑا سا تمہارا شربت کوئی اٹھا لے یا کوئی فروٹ تمہارے ادھر سے ادھر کر دے دسترخوان پر۔ جھگڑے ہوتے ہیں بہت سارے، غصے میں آگ بگولا ہوتا ہے، لال پیلا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا سنا دے گا۔ دن بھر کا صبر کیا ہوا آدمی وہ افطاری پر موجود چھوٹے سے ٹکڑے فروٹ کے اپنے دوسرے بھوکے بھائی کو دینا نہیں چاہتا، لیکن یہی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، کھا کر کے جب شکم سیر ہو جائے، پیٹ بھر جائے، مسجدوں میں افطار کے بعد ہم نے دیکھا ہے ڈھیروں فروٹ کے ٹکڑے پڑے ہوئے رہتے ہیں، اب اس کی طرف کوئی دیکھتا بھی نہیں، پیٹ بھر چکا ہے، وہی فروٹ ہے، وہی شربت ہے، وہی سب کچھ ہے، لیکن وہ گرا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، کہیں تو گٹروں اور نالیوں میں پھینک دیا جاتا ہے، یا اگر کوئی کھانے والا نہ ہو تو پھر رمضان میں مانگنے والے یا فقیروں کو ڈھونڈا جاتا ہے۔ اپنا پیٹ بھر جانے کے بعد پھر فقیروں کو ڈھونڈنا، یہ وہ امتحان نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا۔ ہاں،
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے وہ صحابہ میں بھی تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی وہ باتیں میں آپ کو بتاؤں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مہمان آتا ہے رات کے وقت, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں فرماتے ہیں ہے کوئی جو میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے, اللہ اسے جنت سے کھانا کھلائے. صحابہ تو ظاہر سی بات ہے ہر نیکی کو بڑھ چڑھ کر کے لیتے تھے. ایک صحابی تھے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں گھر میں ہے کہ نہیں ہے, فوراً کہا یا رسول اللہ اس مہمان کو میں لے جاتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی اور لے کر کے گھر آ گئے. پتہ چلا بیوی کو نے کہا پہلے تو ہمارا خود کا ہی کھانا نہیں ہے, آپ مہمان بھی لے آئے. صحابی رسول نے اپنی بیگم سے پوچھا کتنا ہے, کہا ایک آدمی صرف کھا سکتا ہے. اور گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ شوہر, بیوی اور ایک چھوٹا بیٹا. اب ایک مہمان آیا ہوا ہے. صحابی رسول نے اپنی اس فکر کا اظہار کیا بیگم سے کہ اب کیا ہوگا, ایک آدمی کھا سکتا ہے اور 4 لوگ یہاں موجود ہیں. اللہ اکبر. وہ خواتین بھی حضور کے زمانے کی کیسی تھی. انہوں نے کہا اپنے شوہر سے گھبرائیے مت, میں بچے کو تھپکیاں دے کر سلا دوں گی, آج ایسے سلا دوں گی, اور دسترخوان پر جب بیٹھے آپ کو کھانا میں پروس دوں گی, اور پھر بتی اچانک گل کر دیں گے, چراغ بند کر دیا جائے گا, آپ کھانے جیسا منہ چلاتے رہیں اور اس مہمان کو لگے کہ آپ بھی کھا رہے ہیں, اور کھانا پورا اس کے سامنے رکھیں تاکہ وہ پیٹ بھر کر کھا لے. ایک آدمی کے کھانے کے لیے یہ ہیلا کیا جا رہا ہے, خود بھی بھوکے ہیں. ایسے ہی ہوا, دسترخوان بچھا اور صحابی رسول نے کھانے کا برتن کے سامنے پیش کیا اور اچانک چراغ کو بجھا دیا, اندھیرا ہے. انہوں نے افسوس کا اظہار کیا, کہا اتفاق ہے چراغ گل ہو گیا, آپ کھا لیجئے, ہم بھی کھا رہے ہیں. اور سارا کھانا اس مہمان کے سامنے رکھا. مہمان کو یہ لگتا رہا کہ یہ لوگ بھی کھا رہے ہیں, اور پورا کھانا وہ پیٹ بھر کر کھا لیا, شکم سیر ہو گیا. اور اس کے بعد برتن اٹھا دیا گیا. وہ صحابی رسول حضرت طلحہ بھی بھوکے سوئے, ان کی بیوی بھی بھوکی سوئی, ان کا بیٹا بھی بھوکا سویا, صرف ایک مہمان کی مہمان نوازی کے لیے اپنی عزیز چیز, اپنی پسندیدہ چیز قربان اللہ کے نام پر. لیکن میرے عزیزوں, واقعہ صرف اتنا ہی نہیں ہے. صبح ہوتی ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں طلحہ کہاں ہے؟ حضرت طلحہ اس مہمان کے ساتھ آئے. حضور دیکھ کر مسکرانے لگے, طلحہ تمہاری مہمان نوازی کی تعریف جنت میں فرشتوں کے درمیان ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مہمان نوازی کی تعریف فرما رہا ہے. جبرائیل آئے تھے اور مجھے بتا گئے کہ آپ کے ایک صحابی نے اللہ کے نام پر اپنا سب کچھ اس مہمان کو کھلایا. یہ ہے جس کو ایثار کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں یہ قربانی. پیٹ خالی ہو اور دوسرے کا خیال ہو. پیٹ بھر جانے کے بعد تو پھر وہ ویسٹیج دینے کی بات آتی ہے, اپنے گھر کا بوجھ نکالنے کی بات آتی ہے. اچھی چیز جب اللہ کریم کی بارگاہ میں دے دیا جائے تو وہی قرآن میں اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم اس وقت تک اس کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی بارگاہ میں قربان نہیں کرتے. پسندیدہ کا لفظ ہے, اپنی چاہی ہوئی چیز کا ہے. اسی لیے عزیزان گرامی وقار, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہم نے دیکھا ہے ان صحابہ اکرام نے کبھی ان چیزوں کو ایسا پسند نہیں کیا, ایسا پیار نہیں کیا دنیا کو گلے لگا کر. اس کے باوجود بھی اس کو قربان کرتے رہے, قربان کرتے رہے. جو چیز دنیا میں تمہیں غافل کرتی ہے وہ یہی چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ تم سے دور کرنا چاہتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے تیرے رب سے کس نے دھوکہ دیا ہے؟ کون ہے جو تجھے تیرے رب سے دور کیا ہے؟ یہ تمہاری دکانیں, یہ تمہاری جائیداد کا حساب کتاب, یہ تمہاری اولاد کی محبت, تمہاری بیویوں کی محبت, یہ وہ ساری دنیا ہے جو تجھے اللہ کی عبادت سے دور کیے جا رہی ہے. کیوں وقت پر تمہاری نماز ہوتی نہیں؟ ریزن خود تلاش کر لینا آپ جا کر کے. ظہر میں میں کہاں تھا, کون سی چیز نے مجھے نماز سے روکا تھا؟ عصر میں کہاں تھا, کس چیز نے مجھے سجدہ کرنے سے دور کر دیا؟ ریزن آپ خود ڈھونڈو, روزانہ آپ خود ڈھونڈو. مغرب میں کیوں سر نہیں جھکا پایا میرے رب کی بارگاہ میں؟ کون سی چیز مجھے روکی تھی؟ کیا میں دکان پر بیٹھا تھا؟ تو وہ دنیا ہے جو دھوکہ ہے جو تجھے اللہ سے دور کر رہی ہے. یا تم دوستوں کے ساتھ بات چیت میں بزی ہو گئے تھے تو یہ دوست شیطان ہیں جنہوں نے تجھے اللہ سے دور کیا تھا. یا کوئی اور چیز تھی, موبائل میں بیٹھا تھا, گیم کھیل رہا تھا, یہ وہ دنیا ہے جو تجھے اللہ سے دھوکہ دی. ٹی وی میں بیٹھا تھا, میچ میں بیٹھا تھا, کھیل کود میں تھا. یہ ساری چیزوں کا ریزن آپ خود ڈھونڈو.
یہ عبادتوں سے کون ہے جو مجھے دور کیا ہے؟ اللہ کریم کی بارگاہ میں سر جھکانے سے کون سی چیزیں روک رہی ہیں؟ مجھے بتاؤ قسم رب ذوالجلال کی، آج کسی نے تمہارے گردن پر تلوار رکھی ہے کہ اگر سجدہ کرو گے تو کاٹ دیے جاؤ گے، مار دیا جاؤ گے؟ کسی نے تم کو نیزہ دکھا کر کہا کہ مسجد جاؤ گے تو گھونپ دیا جائے گا؟ کوئی چیز نہیں ہے، تمہارا نفس ہے جو تمہیں دور کیا ہوا ہے، تمہاری اپنی وہ چیزیں ہیں جن کو تم دل سے لگائے ہوئے ہو۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں آنے کے لیے جو اہمیت تمہیں دینا چاہیے وہ دوسروں کو اہمیت دینے لگ گئے۔ اسی لیے ایک بزرگ نے کیا خوب کہا تھا، وہ اپنے مرید کی دکان میں گئے، بہت بزی شیڈول تھا اس مرید کا، دکان میں اتنے گاہک ہوتے تھے، بھیڑ ہمیشہ، وقت ہی نہیں ملتا تھا بیچارے، لیکن پیر صاحب آئے ہیں دکان میں تو عزت و احترام ہونی چاہیے۔ اپنے مرشد کو اس نے بلایا، کرسی پر بٹھایا، بہت دیر تک وہ اس کی دکان میں پڑھتے رہے، بیٹھے رہے، وہ بھی خوش باش تھا، پیر صاحب آئے پڑھے تو اور برکت، اور اس کو وقت ہی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پیر و مرشد نے اس کے دکان کی چیزیں اٹھا کر کے جو ڈبے وغیرہ تھے سونگنے لگے، یہ سونگا وہ سونگا۔ اس مرید نے پوچھا حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا سونگ رہے ہیں؟ کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان ڈبوں میں کہیں تو پخانا تو نہیں کرتا، کہیں تو اپنی حاجت اسی میں تو نہیں کرتا؟ اس نے کہا کیوں آپ ایسا کہہ رہے ہیں؟ کہا تو جتنا بیزی ہے جانے کا موقع کہاں ملتا ہوگا، یہی تو اپنا ٹوائلٹ بھی کرتا ہوگا۔ اس نے کہا حضور اتنا وقت تو نکال لیتا ہوں، طہارت کے لیے جا سکتا ہوں، استنجا پخانے کے لیے تو جا سکتا ہوں۔ زوردار تماچا انہوں نے لگایا، اپنے پیٹ کی گندگی نکالنے کے لیے تیرے پاس وقت ہے، اس رحمان کے دربار میں سر جھکانے کے لیے تیرے پاس وقت نہیں، تو نے کس چیز پر اپنا دل لگا رکھا ہے؟ یہ تھی ان کی تربیت۔ حقیقت ہے میرے عزیزوں، ہم اگر ریزن ڈھونڈیں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم اپنا وقت بھی دیتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، لیکن اللہ کریم کے ساتھ تمہارا کیا سلوک ہے؟ یہ حدیث سنا کر میں بس ختم کرتا ہوں۔ اللہ کریم خود فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں، فرمان اللہ کا ہے، زبان رسول اللہ کی۔ اللہ فرماتا ہے انا عند ظنی عبدی بی، بندہ میرے متعلق جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہوں۔ تم اللہ کریم کے لیے کیا مقام رکھتے ہو اپنے دل میں؟ اللہ کی بارگاہ میں آتے ہو تو کس طرح؟ اسی لیے حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہم نے سنا ہے کہ جب وہ نماز کے لیے جاتی تو دلہن کی طرح سج کے جاتی تھی، پورے تیار ہو کر۔ پوچھا ان سے کسی نے تو وہ کہتی تھی میں چاہتی ہوں کہ اللہ نے جتنی نعمتیں مجھے دی ہیں اس بادشاہ کو نہ دکھاؤں تو پھر کس کو دکھاؤں؟ اس بادشاہ کی بارگاہ میں جا رہی، دنیا والے سیٹھوں کے سامنے جانے کے لیے سجتے سورتے ہیں، میں خلاق العالمین کی بارگاہ میں جانے کے لیے سجتے۔ اور ہمارا کیا مزاج ہے؟ ہم نے دیکھا ہے مسجد میں آنے کا انداز کس کا کیسا ہے؟ تم بادشاہ دو جہاں کے دربار میں آ رہے ہو تو کس انداز سے آنا چاہیے؟ یہ ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھو۔ اللہ کریم کے لیے تمہارے دل میں کیا مقام ہے؟ ظاہر سی بات ہے تمہیں آج بھی اپنے پیٹ کی غلاظت نکالنی ہو کہیں راستے پر تو شوچالیہ ڈھونڈتے ہیں اور پیسے دے کر کے جاتے ہیں۔ مسجد کی کیا کیا چیزیں مفت میں استعمال کرتے ہیں، کبھی اس کا خیال آتا ہے کہ ہم یہاں کی اے سی، یہاں کے پنکھے، یہاں کے قالین، یہاں کا پانی سب کچھ استعمال کرتے ہیں، لیکن مسجد میں جو ڈبہ گھومتا رہتا ہے تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو صدر سیکریٹری کے لیے گھومتا ہے، یہ کمیٹی کے لیے جاتا ہو۔ آپ اس وہم و گمان سے نکل جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں 1 روپیہ بھی جو دیا جاتا ہے وہ شمار ہوتا ہے دنیا بھر کے تمام دولتوں سے زیادہ عزیز اللہ کی بارگاہ میں وہ پیسہ ہے جو یہاں صفوں میں آپ نے اللہ کے نام پر دیا ہوا۔ اپنی عادت رکھو کہ مسجد کے لیے ہمارے دل میں کیا احترام ہے۔ دوسری دنیاوی کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے ٹکٹ دیتے ہیں، وہاں چھوٹی موٹی چیزوں کو خرچ کرنے کے لیے ہم بے پناہ پیسے خرچہ کرتے ہیں، پان میں، بیڑی میں، سگریٹ میں، تھوکنے میں کتنے پیسے برباد کیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر جب بات آتی ہے تو کیوں دل پر یہ بوجھ ہوتا ہے؟ یہ علامت ہے کہ دل جب کالا ہو جائے اور رب تعالیٰ سے بندہ دور ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں دینے سے وہ کترانے لگتا ہے۔ اپنے دل کا علاج کرو اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ مولا مجھ پر میرے نفس کو غالب ہونے سے بچا لے اور میرے دل کو پاک کر کے تیری دربار میں ہمیشہ جھکنے والا دل بنا دے۔ یہ دعا کرو کہ رب تبارک و تعالی مرنے سے پہلے ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرمائے اور خالص اس کی رضا کے لیے ہمیں ہماری عزیز چیزوں کو قربان کرنے کا اللہ تبارک و تعالی ہمیں موقع عطا فرمائے۔ اور خاص طور پر یہ دعا کہ رب العالمین
جب آخری وقت آئے تو تیرے حبیب پاک کی عزت کے لیے مرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس راستے میں ہمیں شہادت عظمیٰ نصیب فرما، تیرے نبی کے قدموں میں دفن نصیب فرما۔ ہو چکا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری حج فرما رہے تھے، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حج کے دوران تھے، اور عرفہ کا دن تھا، اور اتفاق ایسے کہ عرفہ کا دن وہ بھی جمعہ کا ہی، جیسے آج ہم یوم عرفہ جمعہ کے دن منا رہے ہیں۔ یہ حسین مناسبت جو ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس حج کے ساتھ بھی تھی۔ حضور نے جو حج فرمایا وہ عرفہ کا دن جمعہ کا تھا، اور یہ آیت نازل ہوئی، اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی۔ آج کے دن کفار و مشرکین کافر مایوس ہو گئے تمہارا دین جو غالب آنے والا ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم، اللہ تعالیٰ فرماتے فلا تخشوہم واخشونی، اور تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہیں اسلام دے کر میں راضی ہوا۔ اس طرح کی بات کسی بھی دینی کتاب میں پہلے کی نہیں آئی۔ یہودیوں کے بڑے بڑے عالم یہ کہتے تھے کہ اگر ایسی آیت ہماری کتاب میں آئی ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن منا لیتے، جس میں اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ میں نے تمہارا دین کمپلیٹ کر دیا، تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ اس میں کوئی چیز باقی نہیں رہی اس دین کے اندر کہ کوئی اور نبی آئے گا اور اس کو کمپلیٹ کرے گا۔ پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے، ان کی شریعتیں ان کے زمانے کے لیے خاص تھی۔ ان کے کچھ امتی تھے، کچھ علاقے تھے، وہاں تک کے لیے ان کی شریعت تھی، ان کے قانون تھے، ان کے لا تھے۔ جو کتاب تورات اتری وہ موسیٰ علیہ السلام پر، ان کا زمانہ خاص تھا۔ داؤد علیہ السلام پر زبور شریف، وہ بھی زمانہ خاص تھا، محدود لوگ تھے، سب کے اوپر نہیں تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری جس کو بائبل کہتے ہیں، یہ ان کے زمانے کے لیے خاص تھی، ایک علاقے کے لیے بھی خاص رہی۔ جہاں جہاں تک وہ لوگوں تک اس کا پیغام پہنچتا رہا ان لوگوں کے لیے تھی۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو قرآن اترا، نبی بھی آخری اور کتاب بھی آخری۔ اس کے بعد کتاب تو کیا کوئی آیت بھی قیامت تک نہیں آنے والی، کسی پر کوئی آیت نہیں آنے والی، یہ کتاب مکمل ہوئی۔ لیکن قرآن پاک کے اترنے کا بھی جو انداز ہے وہ ڈائریکٹ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پوری کتاب نہیں اتاری، تقریباً 23 سال لگے۔ کبھی ایک آیت آتی، کبھی 2 آیتیں، کبھی 5 آیتیں۔ موقع کے اعتبار سے حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کی آیتیں لے کر اترتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے، جس کو کہتے ہیں وحی اترنا، وحی کا اترنا۔ یہ قرآن پاک کے نازل ہونے کا جو پروسیس ہے وہ 23 سال لگ گئے، 23 ایئرز۔ اور 23 سال کے بعد قرآن کمپلیٹ ہوا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 40 سال کی تھی، اس وقت قرآن اترنا شروع ہوا۔ جب آپ کی عمر مبارکہ 63 سال کی ہوئی تو قرآن کمپلیٹ ہوا، اور کمپلیٹ کس دن ہوا؟ یوم عرفہ جمعہ کے دن، جو آج کا تھا۔ قرآن مکمل ہو گئے، اور آخری آیت یہ نازل ہوئی۔ آخری آیت یہ تھی کہ اللہ فرماتا ہے آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تمام کر دی اور تمہیں اسلام دے کر راضی۔ ایک بڑی عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، یہ عرفہ کا دن جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا تھا، روایت میں تقریباً 1,20,000 کے قریب صحابہ حضور کے ساتھ حج کر رہے تھے۔ ایک بہت بڑا مجمع، اس زمانے میں 1,20,000 لوگوں کا جمع ہونا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہر جگہ ہر علاقے کے لوگ شامل ہوئے اور صحابہ وہاں پر موجود تھے، اور حضور نے ایک دستور عطا کیا، قانون عطا کیا، جو آپ کا آخری خطبہ ہے، وہ پوری دنیا کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضور نے جو اپنا آخری خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع کا، جس میں زندگی گزارنے کے ایسے اصول جو اس سے پہلے کسی نے دیے نہیں تھے، وہ سب کے لیے فٹ بیٹھتے ہیں آج بھی۔ حضور نے فرمایا تھا عورتوں کے حقوق پر، بچوں کے حقوق پر، بوڑھوں کے ساتھ معاملات پر، غلاموں کے ساتھ سلوک پر، سود کی حرمت پر، بہت ساری یہ تمام چیزوں کا مجموعہ خطبہ تھا حضور کا آخری خطبہ۔ جب حضور نے یہ خطبہ دیا اور ساری باتیں بیان کی تو صحابہ تو خوش تھے اس آیت کے اترنے کے بعد کہ کمپلیٹ ہو گیا قرآن، ہمارا دین مکمل ہو گیا آج۔ ایسا نہیں کہ ابھی اور کوئی حکم آنے والا ہے، جو آنا تھا ہو گیا۔ تو صحابہ خوش تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے۔ ایک کنارے پر آپ جا کر کے رو رہے تھے۔ صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ آج تو ہمارا دین کمپلیٹ ہوا، مکمل ہوا، اور قرآن مکمل ہوا ہے،
تو آپ کو رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا دین تو مکمل ہوا، قرآن بھی کمپلیٹ ہوا، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اب حضور پاک کی زندگی کا بھی جو مقصد تھا وہ مکمل ہو گیا، اب حضور ہمارے ساتھ نہیں رہے، شاید حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بعد زیادہ ہمارے درمیان نہ رہے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول تھے، رسول اپنا پیغام پہنچانے کے بعد پھر اپنے رب کے پاس چلا جاتا۔ یہ بہت گہری سوچ تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہوا بھی یہ کہ اس حج کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لے گئے، اور صرف 2 مہینے کے بعد حضور پاک کا وصال ہوا۔ اپنے حج کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2 مہینے تک مدینہ میں رہے، اس کے بعد آپ رحلت فرماتے۔ آج بتانا یہ ہے کہ یہ دن ایسا ہے عرفہ کا جو ہیبت طاری کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، یہ کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے اس دین کا، جو کرنا تھا سب کر کے دیکھ لیں۔ آج کے دور میں آپ سوچتے ہوں گے کہ میرے دین کا فیوچر کیا ہے، دین اسلام کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے، کوئی فکر کی بات نہیں۔ قرآن پاک 1400 سال پہلے یہ بیان کر رہا ہے، کافر مایوس ہو چکے، کچھ نہیں کر سکیں گے، کچھ نہیں کر سکیں گے، تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ اور پھر رب تعالیٰ اس کے فوراً بعد فرماتا فلا تخشوہم واخشونی، تم ان سے مت ڈرا کرو، مجھ سے ڈرو۔ اللہ اس دین کا حافظ اور ناصر و مددگار ہے۔ ہم جیسے بہت آئیں گے جائیں گے، اور دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والے بھی بہت سے آئیں گے اور جائیں گے، مگر یہ اللہ کا چراغ ہے، پھونکوں سے نہیں بجھایا جا سکتا، اس کی روشنی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کا حافظ ہے، ناصر ہے۔ عرفہ کا دن ہیبت طاری کرنے والا کیوں ہے؟ وہ ایک میدان ہے۔ سنو حدیث پاک، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من يوم افضل عند الله من يوم عرفہ ينزل الله الى السماء الدنيا فيباهي باهل الارض اهل السماء فيقول شغثا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي فلم يروا عذابي فلم يرى يوم اکثر عتقا من النار من یوم عرفہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرفہ کے دن سے زیادہ افضل کوئی دن اللہ کے نزدیک میں نے نہیں دیکھا، آج کے دن سے زیادہ افضل دن دیکھا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان والوں بتا کر کے زمین والوں پر فخر فرماتا ہے۔ زمین والے کون ہیں؟ ہم لوگ۔ زمین والوں کو دکھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ فخر فرماتا ہے ملائکہ کے سامنے، اور یوں ارشاد فرماتا ہے یہ دیکھو بکھرے بالوں سے برا گندہ چہرے کے ساتھ تھکان میں چور، سورج کی تمازت اور چلچلاتی دھوپ کو سہتے ہوئے میرے دربار میں کھڑے ہیں۔ اے ملائکہ یہ چاہتے کیا ہے؟ دیکھو یہ سب کے سب پکار رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ رب تعالیٰ فخر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وہ میری رحمت کی امید میں آئے ہوئے اور وہ میرا عذاب نہیں دیکھ رہے، لیکن اے ملائکہ میں نے ان کی اس حاضری کو قبول کیا اور ان کو ایسا پاک کر دیا جیسے وہ آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ اور حضور فرماتے ہیں فلم یرا یوم اکثر عتقا من النار من یوم عرفہ، آج کے دن سے زیادہ جہنم سے آزاد ہونے والا دن میں نے دیکھا نہیں۔ حضور فرماتے ہیں آج سے زیادہ۔ اور ایک بات ہو سکتا ہے آپ کے بھی ذہن میں یہ بات ہو، یہ عرفہ کا میدان مکہ مکرمہ میں پہلے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے تھے، اب لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود ہیں، اور سب کی بخشش کا اعلان ہو رہا ہے۔ یہ پورے دنیا والے جو ہم لوگ دور ہیں جو جا نہ سکے، ان کا کیا ہے؟ ایک صحابی رسول نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کری کہ اللہ کے نبی یہ بتائیں، یہ جو آپ نے فضیلت بیان کی ہے کہ عرفہ کے دن جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو اور وہ اللہ سے بخشش طلب کرے تو اللہ اس کو معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما ہی دیتا ہے۔ یہ جو فضیلت آپ نے بیان فرمائی عرفات کے میدان میں موجود سارے لوگوں کے لیے ہے یا پھر دنیا بھر میں موجود مسلمانوں کے لیے؟ اس صحابی رسول نے یہ سوال ہمارے جانب سے کر لیا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، دنیا کے کسی کونے میں مسلمان ہو، اگر وہ رب تعالیٰ سے آج کے دن مغفرت طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو حاجیوں کے ساتھ ہی بخشش فرما دیتا ہے، حاجیوں کے ساتھ جو عرفہ کے دن وہاں پر ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ آج کے دن کی فضیلت ہے میرے ذہن، کئی حدیثیں موجود ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
عرفہ کے دن کے متعلق کچھ فرمائیں تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ التي قبلها وما بعدها، یہ آج کا دن جو موجود ہے، فرماتے ہیں آج سے پہلے والا 1 سال اور آنے والا بعد کا 1 سال، یہ سارے گناہوں کے کفارے کا 1 دن ہوتا ہے، 1 دن، یہ سارے پچھلے 1 سال اگلے 1 سال، لیکن یہ سب چیزوں میں شرط ہے اس کا ایمان، اس کا یقین، اللہ کی ذات پر اس کا ایمان اور یقین کیسا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک فرما۔ لوگ اس کو ہلکے میں لیں تو پھر وہ ہلکے میں ہی رہ جاتا ہے، اور اگر اس کی عظمت اس کے دل پر ہے تو یقیناً وہ عظمت کیا بھی جاتا ہے۔ آج کے دن کے سلسلے میں یہ بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے دین اسلام سے زیادہ کامل یا اس سے زیادہ غالب کوئی دین ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کامل فرمایا، ماں کے پیٹ سے لے کر کے قبر میں جانے تک انسان کے ہر مسئلے کا حل دین اسلام میں بیان کیا گیا۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کا بیان اس میں واضح طور پر کر دیا ہے، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک چیز یا کوئی تر چیز ایسی چھوٹ ہے ہی نہیں جو قرآن میں بیان نہ کی گئی، ہر چیز رب تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اور رب تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے اے محبوب ہر چیز کا واضح بیان آپ پر اتارا ہے، ساری چیزیں جو کمپلیٹ ہیں ہمارے دین کے اندر۔ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ دین اس میں کچا ہے اس میں کچا ہے، جو غیر مسلموں کی طرف سے اعتراضات ہیں، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، میں ایک چھوٹا سا قرآن کا طالب علم، میں ایک چھوٹا سا خادم، لیکن آج کے زمانے میں جس کو قرآن پاک کے انکمپلیٹ ہونے پر یا پھر دین اسلام میں کسی شوشے کے باقی رہنے پر سوال ہو، وہ ہم سے بات کر سکتا ہے، انشاءاللہ الذی شافی و وافی جواب دیا جا سکتا ہے رب تعالیٰ کے فضل سے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے ہمارا علم کم ہو سکتا ہے لیکن رب کا وعدہ اور رب کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ رب نے جو فرمایا اس دین کو کمپلیٹ کر دیا گیا تو دین مکمل ہے، دین مکمل ہے۔ کس کے حقوق پر بات نہیں کیا اسلام، کس کے حقوق پر؟ دنیا آج اپنا اپنا دین اپنا اپنا ریلیجن لے کر بیٹھتی ہے۔ میں بتاؤں، اسلام پر اعتراض کرنے سے پہلے ذرا حقوق نسواں، ویمن رائٹس کے بارے میں بات کرو۔ بہت ساری تنظیمیں بات کرتی ہیں آج عورتوں کے حقوق کے بارے میں، لیکن وہ اپنے گریبان میں کبھی جھانکتے نہیں۔ یہ وہ دنیا ہے جہاں عورتوں کے ساتھ سلوک کیا تھا پتہ ہے؟ رومن ایمپائر جو دنیا کا سب سے بڑا ایک نظام چلانے والی حکومت تھی، رومن ایمپائر، پرشین ایمپائر، نام سنا ہوگا آپ نے، اور یونانی حکومتیں تھی۔ یونانی حکومتوں کے درمیان عورتوں کے سلسلے میں ایک کانفرنس کی گئی تھی کہ ان کو انسان سمجھا جائے کہ نہیں سمجھا جائے۔ عورتوں کو جب بازاروں میں لایا جاتا تھا تو 5 زنجیریں ان کے جسم پر ڈال کر لاتے تھے، 2 ہاتھوں میں، 2 پیروں میں اور 1 گلے میں۔ یہ 5 زنجیروں کے ساتھ مرد عورت کو ہانکتا ہوا بازار میں لاتا تھا۔ عورت کا یہ مقام تھا دنیا کے پاس، اور وہ 5 زنجیروں کو کاٹ کر کے اسلام نے عورت کا زیور بنا دیا۔ عورتوں کے حقوق پر بات کرنے والی بہت ساری تنظیمیں ذرا تاریخ پڑھ کر کے دیکھو، دور کیوں جائیں، جس ملک میں ہم جی رہے ہیں یہاں ستی کی رسم ہوا کرتی تھی، یعنی کسی کا پتی مر گیا ہو تو عورت کو جینے کا حق نہیں تھا، بلکہ ستی ایک ایسی رسم تھی۔ ایسے ایک رسم کا نام ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد زندہ عورت کو بھی جلا دیا جاتا، عورت کو بھی جل جانا تھا۔ چند دنوں کے بعد پھر ماحول تبدیل ہوا تو اس میں تھوڑا سا اپ گریڈ کیا ہوا تھا معاملہ کہ اب جلایا نہیں جائے گا لیکن اس کو معاشرے سے دور جنگلوں میں چھوڑ دیا جائے۔ عورت زندہ تو رہے گی لیکن معاشرے میں نہیں رہے گی۔ بیوہ عورت کے لیے معاملات تھے، بیوہ عورت کو اپشگن سمجھا جاتا تھا، وہ آج بھی بہت سارے جاہلوں کے درمیان موجود ہے یہ رسم۔ کوئی بیوہ عورت آئی تو لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ گھر میں اپشگن ہو جائے گا۔ یہ سارے معاملات عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں کس نے ختم کیا ہے؟ یہ سارے رسم و رواجات۔ اور یہودیوں کے ہاں کیا تھا، عیسائیوں کے ہاں کیا تھا؟ ان کے ہاں یہ تھا کہ عورت اگر ناپاکی کے دن میں آ جائے، جو اس کے منتھلی پیریڈز کے دن ہوتے تو عورتوں کو استبل میں رکھا جاتا تھا جہاں گھوڑے باندھے جاتے تھے، جہاں جانور ہوتے تھے۔ ان کا برتن الگ، ان کا گلاس الگ، ان کا چمچ الگ، ان کے کھانے کی چیزیں الگ ہو جاتی تھی۔ یہ عورتوں کے ساتھ معاملات یہود کیا کرتے تھے، یہودی کرتے تھے۔ آج پوری دنیا میں یہ اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں کہ اسلام عورتوں کو 4 دیواری کے اندر رکھتا ہے۔ ظالموں، تمہیں پتہ نہیں یہ اسلام ہی ہے جس نے جنت کو عورت کے قدموں کے نیچے رکھا۔ الجنت تحت اقدام الامہات، میرے آقا نے فرمایا ہے لوگوں تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے۔ اس کو بہن کی شکل میں کیا فرمایا اور بیوی کی شکل میں کیا مقام دیا؟ ذرا پڑھ کر کے تو دیکھو اسلام۔
ایک لقمہ بھی اگر کھلاتے ہو بیوی کو تو صدقے کا ثواب رکھا۔ بہن کی دعا بھائی کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہے جیسے کوئی خانہ کعبہ کے پاس دعا کر رہا ہو۔ اور بیٹی کی دعا، بیٹی کے لیے کیا فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے اپنی ایک بیٹی کی پرورش کی اور اس کو صحیح جگہ پر شادی کر کے دیا، میرے آقا فرماتے ہیں اس پر میری شفاعت واجب، اس پر جنت ہے۔ یہ عورتوں کے حقوق اسلام نے دیے، کہاں سے اٹھا کر کہاں رکھ دیا۔ اور جو بیواؤں کے ساتھ سلوک تھا، بیوہ کو اب شگن مانا جاتا تھا، ایک دو نہیں 10 بیوہ عورتوں سے میرے آقا نے نکاح فرمایا۔ سید الانبیاء ہیں، سید الرسول ہیں۔ ارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں نا تو بڑے بڑے بادشاہوں کی بیٹیاں حضور کے حرم میں آ جاتی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح میں آتی حضور اگر چاہتے۔ اور عرب لوگ یہ پیشکش کر بھی چکے تھے، عرب جو ہے آ کر حضور سے کہے بھی تھے کہ تم جوان ہو محمد، اگر تم چاہو تو سب سے حسین لڑکیاں دنیا کی تمہارے پاس لا کر رکھ دیں گے، سب سے حسین لڑکیاں، سب سے مالدار لڑکیاں، کسی بادشاہ کی بیٹی ہو یا کسی بہت بڑے امیر ذاتی ہو، کوئی امیر ذاتی ہو، دوشیزہ ہو، تمہارے ہاں لا کر رکھ دیں گے۔ عربوں نے کہا تھا بس ایک شرط ہے، تم یہ دین کی دعوت دینا چھوڑ دو، تم یہ اسلام کی بات کرنا چھوڑ دو، تمہارے لیے ہر طرح کا حسن لا کر رکھ دیا جائے گا۔ میرے آقا نے ان کی اس پیشکش کو ٹھکرا کر کے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ سے نکاح فرمایا تھا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق نہیں بیان فرمائے، اور آخری خطبے میں بھی حضور نے یہ حقوق بیان کیے اپنے جانے سے پہلے۔ عورتوں کے معاملات میں تم کو اللہ سے ڈراتا ہوں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اسلام میں کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی حضور۔ یہ آخری خطبہ تھا حضور کا آج کے دن، عرفہ کے دن حضور نے یہ فرمایا تھا کہ آج کے دن میں اعلان کرتا ہوں کوئی گورا کالے سے افضل نہیں، کوئی عربی اجمی سے افضل نہیں، تم سب کے سب کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب آدم سے پیدا کیے گئے ہو اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکویلٹی، برابری، یکساں حقوق۔ دنیا جو کہتی ہے کہ سب کو برابر کے حقوق ہونا چاہیے، یہ سب ڈھکوسلے ہیں، دعوے ہیں، کسی کے یہاں کوئی برابری نہیں۔ برابری کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ برابری اس کو کہتے ہیں کہ ایران سے کسرا کا کوئی قاصد آیا تھا مدینے میں حضرت عمر کے زمانے، یہ ڈھونڈنے کے لیے کہ بادشاہ کا محل کہاں ہے۔ مدینے میں لوگوں سے پوچھا کہ تمہارا بادشاہ رہتا کہاں ہے، تو لوگ ہنس کر کے کہے ہمارا بادشاہ ہوتا ہی نہیں۔ کہا پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا امیر المومنین۔ کہا اچھا وہی امیر المومنین، اس کا محل کہاں ہوتا ہے؟ پھر لوگ ہنس پڑے، کہا اس کا محل نہیں ہوتا ہے، اس کا محل ہی نہیں ہوتا ہے۔ کہا پھر کہاں ہے؟ کہا دیکھو وہ پیپل کے جھاڑ کے نیچے سو رہا ہوگا۔ ایران کا قاصد آیا ہوا ہے جن کی پوری فوج میں سرسری چھا جاتی تھی عمر ابن خطاب کے نام سے، وہ پیپل کے جھاڑ کے نیچے سو رہا ہے۔ وہ آیا اور جا کر کے دیکھا تو ایک درخت کے نیچے حضرت عمر فاروق ننگی پیٹ آرام فرما رہے ہیں۔ برابری کی بات یہ دنیا کرتی ہے لیکن کوئی ایکویلٹی کسی کا نہیں ہے۔ ہم نے بہت سارے ملک دیکھے، بہت ساری جگہوں پر ہم نے دیکھا ہے امیروں کے لیے الگ قانون ہے، غریبوں کے لیے الگ قانون ہے۔ بادشاہ کا بیٹا جرم کرے تو اس کے لیے 100 خون معاف ہیں، غریب اگر چھوٹی سی بھی جرم کرے تو سالوں وہ سلاخوں کے پیچھے رہ سکتا ہے۔ یہ ایکویلٹی کی بات دنیا کرتی ہے، اور اسلام جس ایکویلٹی کی بات کرتا ہے وہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے آخری دنوں میں، یہ آخری دن ہے، صحابہ کو جمع کر کے فرماتے ہیں کہ میرے جانے کا دن قریب آ چکے، تم میں سے کسی کا کوئی حق باقی ہے تو مجھ سے لے سکتا ہے، کوئی حق باقی ہے۔ وہ سید الانبیاء ہے جن کی ایک زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو جنت عطا کرے، وہ رسول کہتا ہے کہ تم میں سے کسی کو کوئی حق باقی ہے تو لے سکتا ہے۔ صحابہ خاموش تھے لیکن ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا میرا ایک حق باقی ہے۔ ایسا بھی ایک دین ہے، حضور سے کہتے میرا حق باقی ہے۔ حضور نے فرمایا کیا باقی آج لے سکتے ہو؟ انہوں نے کہا پیسہ نہیں، دولت نہیں۔ ایک بار یاد ہے جنگ میں جانے کے وقت آپ صفیں درست کر رہے تھے، صفیں درست کرتے ہوئے میں تھوڑا صف سے آگے آ گیا تھا اور آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور آپ نے مجھے چھڑی سے مارا تھا اور میں آج وہ بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سن کر۔ انہوں نے جیسے ہی کہا صحابہ کی گردنیں تن گئی۔ کہا کون ہے جو سید الانبیاء سے بدلے کی بات کرتا ہے؟ حضرت عمر تلوار نکالتے۔ حضور نے فرمایا خاموش عمر، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، اندر رکھو۔ اور صحابی سے کہا اجازت ہے تم بدلہ لے سکتے۔
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। वो सहाबी आगे आए और कहा कि मैं बदला इस सूरज में लूंगा कि जिस वक्त आपने मुझे मारा था उस वक्त मेरे बदन पर कोई कपड़ा नहीं था, मैं सिर्फ लुंगी पहना हुआ था, तहबंद थी, ऊपर का जिस्म मेरा खुला हुआ था, मेरे जिस्म पर कोई लिबास नहीं था, ऊपर सिर्फ तहबंद पहना हुआ था। मैं चाहता हूँ कि आप भी सिर्फ तहबंद पर हो, आपका जुब्बा निकाल दीजिए आप। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ताखीर नहीं फरमाई, फौरन अपना जुब्बा उतार दिया। सहाबा देख करके हैरत ज़दा थे, सबके जिस्मों पर कपकपी थी, ये कौन बंदा है, महबूबे खुदा की बारगाह में इस तरह की बात करता है। अल्लाह तबारक व तआला जिसके लिए हुक्म फरमाए, जिब्राइल जिसके कदमों का बोसा ले, आज वो सैयदुल अंबिया के सामने बदले की बात कर रहे हैं। सब हैरत ज़दा थे, लेकिन फरमान था मुस्तफा का, किसी ने कुछ नहीं कहा। हुजूर ने जुब्बा उठा दी, वो सहाबी बढ़ कर के आए, पीछे की तरफ आए और हुजूर पाक के दो कंधों के बीच में जो मोहरे नबुव्वत थी उसको चूम करके बोसे लेने लगे और कहा, फुस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, मैं अपनी मुराद को पहुंच गया। कहा बस ये बदला लेना था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के बीच में मोहरे नबुव्वत थी जो सूरज से ज्यादा चमकती थी। वो सहाबी कहते महीनों से, सालों से मुझे इसका इंतजार था कि एक बार मोहरे नबुव्वत देख लूं। मैंने ये रास्ता इख्तियार किया सिर्फ मोहरे नबुव्वत को छूने की। वाकया तो अपनी जगह पर, लेकिन हुजूर सैयदुल अंबिया ने अपने आप को जो पेश फरमाया, बताओ कोई इससे ज्यादा इक्वलिटी की बात कर सकता है? कोई आए जवाब देने के लिए जनता के सामने तो पता चले वो सिर्फ दीन इस्लाम है। आज के दिन हुजूर का ये खुतबा भी था। हुजूर ने फरमाया जाहिलियत की जितनी रस्में थी आज मैं उनको पैरों से रौन देता हूँ। हुजूर ने फरमाया सबको मैंने रौन दिया और जितने भी सूद के मामलात थे मैंने सबको खत्म कर दिया। सूद को हुजूर ने हराम फरमाया। मुसलमानों, इस बुरी बला में कभी ना पड़ना, इसलिए कि मैंने अपने मुताले में देखा इससे ज्यादा हिलाकत वाली चीज किसी के बारे में मैंने नहीं सुना। सूद का एक लुकमा खाने पर जितनी वईद आई है, जितनी खतरनाक वईद आई है, इससे ज्यादा मैंने नहीं देखा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो सूद का एक लुकमा खाया गोया के खाने काबा के सामने वो अपनी माँ से जिना करने के बराबर। मुसलमानों के लिए है ही नहीं चीज जिसको आप कोई भी नाम दे दे, लेकिन सूद से ऐसे बचो जैसे आग से बचते। आज के दिन के ये पैगामात थे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये खुतबा हज्जतुल विदा का आपको भी चाहिए कि पढ़े और दूसरों तक भी इसको फैलाएं। रब तबारक व तआला ने जो हमारे लिए बशारत अता फरमाई, इससे ज्यादा खुशी का दिन भी कोई। आज ऐ मुसलमानों फख्र करो, जिस दीन पर तुम हो वो कंप्लीट दीन है, इसमें किसी भी तरह की कोई कमी की गुंजाइश नहीं, ला रैब फीह, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। तुम फख्र करो इस बात पर कि अल्लाह ताला ने तुम्हें दीन इस्लाम में पैदा किया और आखिरी रसूल की उम्मत में बनाया। जिस दीन को अल्लाह ने खुद फरमाया कि तुम्हें देकर मैं राजी हुआ, उस दीन में अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया। अब बस ये दुआ करते हुए जाओ, ऐ अल्लाह तूने इस इस्लाम में पैदा तो किया है, बस हमारी आखिरी सांसें भी इस्लाम पर अता। इस्लामी महीनों का ये आखिरी महीना ज़िलहज्जतुल हराम और उसके बाद फिर पहला महीना मुहर्रमुल हराम दो अजीम कुर्बानियों को याद दिलाता है। और ख़ास तौर पर कुरान अजीम की एक आयत मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह ताला फरमाता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम उस वक्त तक भलाई को और कामयाबी को नहीं हासिल कर सकते जब तक अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह की बारगाह में खर्च न कर दो। अल्लाह ताला की बारगाह में जब तक अपनी पसंदीदा चीज़ कुर्बान नहीं करते तुम उस बड़ी कामयाबी को नहीं हासिल कर पाओगे। यहाँ हुक्म इसलिए है कि इंसान के नफ्स को मारना है, ख़त्म करना है। आम तौर पर हम अपनी पसंदीदा चीज़ों पर कब्जा करके बैठते हैं, उनके साथ दिल लगाए होते हैं। इसी वजह से हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जो कुर्बानी मांगी गई तो वो जानवरों की या उनके घर बार की या किसी चीज़ की नहीं, बल्कि आपके उस अजीज़ बेटे की जो 90 साल की उम्र में पैदा हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 90 साल की थी जब आपके घर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, जिसको इतने लंबी मुद्दत के बाद, इंतज़ार के बाद बेटा पैदा हुआ हो, तो फिर वो अपने उस बेटे पर कैसे जान छिड़कता होगा, कितनी मोहब्बतें उसके साथ होंगी, बाप की भी और माँ की भी। और वो बच्चा जब जवानी की तरफ बढ़ रहा हो,
اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اس بیٹے کو ہماری بارگاہ میں قربان کر. تو یہ عزیز چیز، پسندیدہ چیز اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنا. اور وہ نبی تھے، اس لیے ان کے اعتبار سے ان کو حکم ہوا. نبیوں کا ایمان سب سے اعلیٰ ہے اور ان کا امتحان بھی سب سے بڑا ہوتا ہے. عام لوگوں کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ تم اپنے بیٹوں کی اور بیٹیوں کی قربانی کرو. وہ نبی تھے اور وہ کر گزرے. انہوں نے ذرا برابر بھی ہچکچایا نہیں، بلکہ جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک، مجھے خواب میں یہ بتایا گیا ہے کہ تمہیں ذبح کر دیا جائے، میں ذبح کرتے ہوئے تم کو دیکھ رہا ہوں. تو اسماعیل علیہ السلام نے نہیں کہا ابا اس چھوٹی عمر میں مجھے کہاں مار ڈالو گے، بلکہ جواب میں یوں کہا فانظر ماذا ترى، اے والد گرامی آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے آپ اس پر عمل کر جائیے، میں حاضر ہوں. فانظر ماذا ترى، جو کچھ آپ نے دیکھا ہے اس پر عمل کیجیے. اور پھر یہ بھی کہا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں. اور ہوا وہی کہ اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام قربان گاہ میں گئے تھے تو اسماعیل علیہ السلام نے خود کہا تھا اپنے باپ سے کہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، کہیں مجھے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ کر آپ کے دل میں پھر سے وہ محبت نہ جاگ جائے جو بیٹے کی محبت ہوتی ہے، اور پھر اللہ کے حکم سے پیچھے نہ ہٹ جائیں. ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی کہ اللہ کے حکم میں کوئی خلل نہ پیدا ہو. اپنی عزیز چیز، پسندیدہ چیز جب آدمی قربان کر رہا ہوتا ہے تو بہت ہچکچاتا ہے، کتنے خیالات اس کے پاس آتے ہیں. یہ نبیوں کا امتحان تھا اور ہر سال قربانی پر ہم اس کو یاد کرتے ہیں، لیکن یہ قربانی ہمیں یہ درس دے کر کے جاتی ہے کہ اے عزیزو، اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس میں جو سب سے پسندیدہ چیز ہے اللہ کی بارگاہ میں قربان کرو. ہر ایک کی الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں پسندیدہ، پتہ نہیں کس کے ہاں کون سی چیز عزیز ہے، لیکن کچھ چیزیں کامن ہیں. دولت تقریباً سب کی پسندیدہ چیز ہے، اولاد تقریباً سب کی پسندیدہ چیز ہے، وقت یہ سب کا لازمی حصہ ہے اور اس کو کوئی جلدی قربان نہیں کرتا. تو محنت سے کمائی ہوئی دولت کو اللہ تعالیٰ کے ہاں خرچ کرو، قربان کرو، تاکہ تم اس کامیابی کو پہنچو. پھر بھی آپ اندازہ کرو دیتا کون ہے ہمیں رزق، کون دیتا ہے مال؟ سب کچھ اللہ رب العزت. اگر وہ حکم کرے کہ میں نے تمہیں 100 دیے ہیں اس میں سے 50 میری راہ میں قربان کر دو، 50 اپنے پاس رکھ لو، تو بھی انصاف ہے، عدل ہے. اللہ کریم جس کا خود کا دیا ہوا ہے وہ چاہے تو 90% اللہ تعالیٰ یوں فرما دے کہ میری راہ میں قربان کر دو، 10 تم رکھو. نہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے نہ 50 کا حکم دیا تمہیں، نہ 40 کا حکم دیا، نہ 30 کا، نہ 10 کا، بلکہ سال میں ایک مرتبہ صرف 2.5% اپنے مال سے نکالنے کا حکم دیا. اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ آنا کانی کرتے ہیں، زکوٰۃ کو بچانے کے لیے ہیلے کرتے ہیں. وہ صرف 2.5% ہے، 2.5. اگر کسی کے پاس 100 حصے ہیں تو اس میں سے 2.5 یہ اللہ کی راہ میں سال میں ایک مرتبہ قربان کرنے کا حکم ہے، زکوٰۃ. لیکن مال کی محبت کچھ لوگوں کے دلوں پر ایسی جم جاتی ہے، اس کو بچانے کے لیے وہ کئی طرح کے ہیلے بہانے کرتے ہیں. جبکہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، انکم ٹیکس جو ہوتا ہے وہ تمہاری انکم پر لیا جاتا ہے، جتنا تم کما رہے ہو اس پر ٹیکس دینا ہوتا ہے. لیکن زکوٰۃ انکم پہ نہیں ہے، زکوٰۃ سیونگ پہ ہے. جتنا تم بچا رہے ہو اس پر زکوٰۃ، تم کما رہے ہو کتنا اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں. اگر تم مہینے میں 1 کروڑ روپے کماتے ہو اور 1 کروڑ روپے پورے خرچہ بھی کر جاتے ہو تو سال بھر میں تم پر کوئی زکوٰۃ نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں. لیکن ہاں اگر بچا کر کے رکھتے ہو تھوڑا حصہ تو سال بھر میں وہ بچی ہوئی حصے پر اللہ کی طرف سے زکوٰۃ کا حکم ہے. اسی لیے اسلام میں ذخیرہ اندوزی جمع کرنا یہ ایک برا کام ہے. اسی سے دل پر میل جمع ہوتا ہے. جب مال زیادہ جمع ہوتا ہے تو دل کے اوپر میل زیادہ جمع ہونے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے نہیں چاہتا کہ تمہارے دلوں پر مال کی محبت کا میل جمنا شروع ہو جائے. اسی لیے ہر سال اتنا حصہ نکال دیا کرو. عزیزان گرامی وقار، یہ تو مال کے متعلق تھا، اور باقی اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی فرماتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کچھ چیزیں آئی، آپ نے تقسیم فرما دیا، کچھ ایک حصہ کچھ باقی رہ گیا تھا، گوشت تھا یا کھجوریں تھی. اس گوشت کا حصہ گھر میں رکھا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پوچھا کتنا بچا ہے اور کتنا دے دیا گیا؟ کہا اتنا 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 سب کچھ بٹ گیا، ایک ٹکڑا کچھ باقی رہ گیا. تو آپ نے فرمایا حقیقت میں جو دیا گیا ہے وہی اصل بچا ہوا.
اللہ کی बारगाह में। और जो हमने रखा है ये तो खर्चा होने वाला है, ये हमारे लिए है, और जो दिया गया वो हमेशा अल्लाह के पास रहने वाला है। मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक। कुरान में अल्लाह फरमाता है जो तुम्हारे पास है वो सब फना हो जाएगा, और जो अल्लाह के पास तुमने दे रखा है वो बाकी रहने वाला। इसीलिए अल्लाह ताला खुद फरमाता है बनी आदम जो अपने हाथ से सदका करता है उसके सदक़े को मैं खुद लेता हूँ और उसको बछड़े की तरह पाल करके बड़ा करता हूँ। क़यामत के दिन वो बंदा आकर देखता है एक सिक्का कुछ खैरात किया था अपनी जिंदगी में, और वहां देखो तो पहाड़ के बराबर नेकियां उसकी होंगी। वो पूछता है इतनी मेरी कहां से आ गई? तो रब ताला फरमाता है तेरे उस छोटे से सदक़े को मैंने पाल करके इतना बड़ा किया। तो जो तुम दे रहे हो अल्लाह के यहाँ वो बाकी है, वो बचा हुआ है। होता ये है मेरे अजीजों, जो चीजें हमारी अजीज हैं, जो महबूब हैं, उसको हम कुर्बान करना नहीं चाहते जल्दी। एक दानिश्वर ने कहा था फलों की दुकान पर एक फकीर आया और फल बहुत सारे रखे हुए थे। एक बूढ़ा फकीर, उसको आम खाने की ख्वाहिश पैदा हुई। उसने दुकान वाले से कहा कि मुझे अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। जाहिर सी बात है जो छटे हुए आम थे, जो निकाले हुए थे, जिनके अंदर सड़न पैदा हो चुकी थी, वो साइड किया गया था, उसमें से निकाल करके उसने दे दिया फकीर। आमतौर पर यही होता है, देने के लिए जो निकाला जाता है वो अलग होता है। वो लिया, थोड़ी देर के बाद उसके पास 10 दिरहम थे। वो फकीर आया और कहा 10 दिरहम है, इसके मुझे आम चाहिए, ये पैसों के अच्छे आम हैं। तो 10 दिरहम लिया दुकान वाला और अच्छे से चुन करके 2 आम उसको दिया जो बनते थे। वो फकीर हाथ में दोनों आम लिया और फिर अल्लाह की बारगाह में दिखा कर कहा ऐ अल्लाह, देख इस बंदे ने तुझे क्या दिया है और मुझे क्या दिया। तेरे नाम पर मांगा था तो सड़ी हुई चीजें दिया, और मेरे पैसों से दिया है तो अच्छा माल दिया। क्या ये आम तौर पर नहीं होता हमारे यहाँ? खाना अगर बच जाए तो उसे तक बांटने में दे दिया जाए। उस वक्त मदरसे के बच्चे याद आते हैं, वलीमे में, शादी में, मंगनी की रस्म में खाना देगों बनाया जाता और बच जाए तो सोचते किसी मदरसे में गरीब तलबा को दे दिया जाए, या फकीरों और मिस्कीनों को खुरचन देने के लिए हम खड़े रहते हैं कि बच गया है, खराब हो जाएगा, इससे अच्छा है कि गरीब लोग खा लेंगे। ऐसा क्यों नहीं होता कि जब देग पक कर तैयार हो जाए तो उसका ऊपर वाला पहला खाना फुकरा को दे दिया जाए, क्योंकि वो अल्लाह के नाम पर दिया जा रहा है। हमारे अपने खाने से पहले गुरबा और मसाकीन का ख्याल कर लिया जाए। इसीलिए मुझे वो बात याद आती है, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी, जब आपके दस्तरखान पर कोई फकीर आता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पर जो कुछ होता सबसे पहले उसको पेश कर देते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के महीने में दस्तरखान पर बैठे हुए हैं। एक मुसाफिर आया बड़ी दूर से, वो हुजूर को मिलने के लिए आया था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाब सुफ़ा के साथ, जो 70 सहाबा, गरीब सहाबा हुजूर के दर पर पलते थे, उनके साथ इफ्तारी कर रहे थे। और एक मुसाफिर आया, उसको बुलाया गया, आ जाओ दस्तरखान पर। 70 लोगों के बीच में दूध का एक प्याला था बस इफ्तारी के लिए, और वो जो मुसाफिर आया उसको बिठाया गया, बड़ा भूखा था। उससे कहा गया लो आप तनाउल करो, आप दूध पी लो। उसने उठाया, किसी का ख्याल ही नहीं किया, पूरा दूध पी गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर कहा अल्लाह तेरा भला करे। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला। हमारी पसंदीदा चीज अगर कोई उठा ले तो फिर हम आग बगोला हो जाए। खास तौर पर अगर ये आजमाना हो तो रमजान में इफ्तार के मौके पर देखें, अपने दस्तरखान पर से हमारे सामने की चीज कोई और उठाने लग जाए तो पारा चढ़ जाता है, गुस्सा आने लगता है, हम नहीं देना चाहते। वो सारा अपना जमा करके रखा हुआ होता है। यही वो इम्तिहान है जो कुरान में अल्लाह फरमाता है अपनी पसंदीदा चीज जब तक तुम अल्लाह की बारगाह में नहीं कुर्बान करोगे उस कामयाबी को नहीं पहुंच सकते। हमारा दिल छोटा है, उसी वक्त अंदाजा हो जाना चाहिए कि मेरे दिल में वसाअत कितनी है, कुशादगी कितनी है। आजमा करके देख लेना, इफ्तारी के टाइम पे थोड़ा सा तुम्हारा शरबत कोई उठा ले या कोई फ्रूट तुम्हारे इधर से उधर कर दे दस्तरखान पर। झगड़े होते हैं बहुत सारे, गुस्से में आग बगोला होता है, लाल पीला होता है, पता नहीं क्या क्या सुना दे। दिन भर का सब्र किया हुआ आदमी वो इफ्तारी पर मौजूद छोटे से टुकड़े फ्रूट के अपने दूसरे भूखे भाई को देना नहीं चाहता। लेकिन यही चीज मैं आपको बताता हूँ, खा करके जब शिकम सैर हो जाए, पेट भर जाए, मस्जिदों में इफ्तार के बाद हमने देखा है ढेरों फ्रूट के टुकड़े पड़े हुए रहते हैं। अब उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं, पेट भर चुका है, वही फ्रूट है, वही शरबत है, वही सब कुछ है,
لیکن وہ گرا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، کہیں تو گٹروں اور نالیوں میں پھینک دیا جاتا ہے، یا اگر کوئی کھانے والا نہ ہو تو پھر رمضان میں مانگنے والے یا فقیروں کو ڈھونڈا جاتا ہے۔ اپنا پیٹ بھر جانے کے بعد پھر فقیروں کو ڈھونڈنا، یہ وہ امتحان نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے وہ صحابہ میں بھی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی وہ باتیں میں آپ کو بتاؤں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مہمان آتا ہے رات کے وقت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں فرماتے ہیں، ہے کوئی جو میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے، اللہ اسے جنت سے کھانا کھلائے۔ صحابہ تو ظاہر سی بات ہے ہر نیکی کو بڑھ چڑھ کر کے لیتے تھے۔ ایک صحابی تھے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں گھر میں ہے کہ نہیں ہے، فوراً کہا یا رسول اللہ اس مہمان کو میں لے جاتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی اور لے کر کے گھر آ گئے۔ پتہ چلا بیوی کو نے کہا پہلے تو ہمارا خود کا ہی کھانا نہیں ہے، آپ مہمان بھی لے آئے۔ صحابی رسول نے اپنی بیگم سے پوچھا کتنا ہے، کہا ایک آدمی صرف کھا سکتا ہے، اور گھر میں کتنے لوگ ہیں، شوہر، بیوی اور ایک چھوٹا بیٹا، اب ایک مہمان آیا ہوا ہے۔ صحابی رسول نے اپنی اس فکر کا اظہار کیا بیگم سے کہ اب کیا ہوگا، ایک آدمی کھا سکتا ہے اور 4 لوگ یہاں موجود ہیں۔ اللہ اکبر، وہ خواتین بھی حضور کے زمانے کی کیسی تھی۔ انہوں نے کہا اپنے شوہر سے گھبرائیے مت، میں بچے کو تھپکیاں دے کر سلا دوں گی، آج ایسے سلا دوں گی، اور دسترخوان پر جب بیٹھے ہیں آپ کو کھانا میں پروس دوں گی، اور پھر بتی اچانک گل کر دیں گے، چراغ بند کر دیا جائے گا، آپ کھانے جیسا منہ چلاتے رہیں اور اس مہمان کو لگے کہ آپ بھی کھا رہے ہیں، اور کھانا پورا اس کے سامنے رکھیں تاکہ وہ پیٹ بھر کر کھا لے۔ ایک آدمی کے کھانے کے لیے یہ ہیلا کیا جا رہا ہے، خود بھی بھوکے ہیں۔ ایسے ہی ہوا، دسترخوان بچھایا اور صحابی رسول نے کھانے کا برتن ان کے سامنے پیش کیا، اور اچانک چراغ کو بجھا دیا، اندھیرا ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا، کہا اتفاق ہے چراغ گل ہو گیا، آپ کھا لیجئے، ہم بھی کھا رہے ہیں، اور سارا کھانا اس مہمان کے سامنے رکھا۔ مہمان کو یہ لگتا رہا کہ یہ لوگ بھی کھا رہے ہیں، اور پورا کھانا وہ پیٹ بھر کر کھا لیا، شکم سیر ہو گیا، اور اس کے بعد برتن اٹھا دیا گیا۔ وہ صحابی رسول حضرت طلحہ بھی بھوکے سوئے، ان کی بیوی بھی بھوکی سوئی، ان کا بیٹا بھی بھوکا سویا، صرف ایک مہمان کی مہمان نوازی کے لیے اپنی عزیز چیز، اپنی پسندیدہ چیز قربان اللہ کے نام پر۔ لیکن میرے عزیزوں، واقعہ صرف اتنا ہی نہیں ہے۔ صبح ہوتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں طلحہ کہاں ہے؟ حضرت طلحہ اس مہمان کے ساتھ آئے، حضور دیکھ کر مسکرانے لگے، طلحہ تمہاری مہمان نوازی کی تعریف جنت میں فرشتوں کے درمیان ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مہمان نوازی کی تعریف فرما رہا ہے۔ جبرائیل آئے تھے اور مجھے بتا گئے کہ آپ کے ایک صحابی نے اللہ کے نام پر اپنا سب کچھ اس مہمان کو کھلایا۔ یہ ہے جس کو ایثار کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ قربانی۔ پیٹ خالی ہو اور دوسرے کا خیال ہو، پیٹ بھر جانے کے بعد تو پھر وہ ویسٹیج دینے کی بات آتی ہے، اپنے گھر کا بوجھ نکالنے کی بات آتی ہے۔ اچھی چیز جب اللہ کریم کی بارگاہ میں دے دیا جائے تو وہی قرآن میں اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک اس کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی بارگاہ میں قربان نہیں کرتے۔ پسندیدہ کا لفظ ہے، اپنی چاہی ہوئی چیز کا ہے۔ اسی لیے عزیزان گرامی وقار، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہم نے دیکھا ہے ان صحابہ اکرام نے کبھی ان چیزوں کو ایسا پسند نہیں کیا، ایسا پیار نہیں کیا دنیا کو گلے لگا کر، اس کے باوجود بھی اس کو قربان کرتے رہے، قربان کرتے رہے۔ جو چیز دنیا میں تمہیں غافل کرتی ہے وہ یہی چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ تم سے دور کرنا چاہتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب سے کس نے دھوکہ دیا ہے؟ کون ہے جو تجھے تیرے رب سے دور کیا ہے؟ یہ تمہاری دکانیں، یہ تمہاری جائیداد کا حساب کتاب، یہ تمہاری اولاد کی محبت، تمہاری بیویوں کی محبت، یہ وہ ساری دنیا ہے جو تجھے اللہ کی عبادت سے دور کیے جا رہی ہے۔ کیوں وقت پر تمہاری نماز ہوتی نہیں؟ ریزن خود تلاش کر لینا آپ جا کر کے۔ ظہر میں میں کہاں تھا؟ کون سی چیز نے مجھے نماز سے روکا تھا؟ عصر میں کہاں تھا؟ کس چیز نے مجھے سجدہ کرنے سے دور کر دیا؟ ریزن آپ خود ڈھونڈو، روزانہ آپ خود ڈھونڈو۔ مغرب میں کیوں سر نہیں جھکا پایا میرے رب کی بارگاہ میں؟ کون سی چیز مجھے روکی تھی؟ کیا میں دکان پر بیٹھا تھا؟ تو وہ دنیا ہے جو دھوکہ ہے جو تجھے اللہ سے دور کر رہی ہے۔
یا تم دوستوں کے ساتھ بات چیت میں بزی ہو گئے تھے؟ تو یہ دوست شیطان ہیں جنہوں نے تجھے اللہ سے دور کیا تھا. یا کوئی اور چیز تھی، موبائل میں بیٹھا تھا، گیم کھیل رہا تھا، یہ وہ دنیا ہے جو تجھے اللہ سے دھوکہ دی ہوئی. ٹی وی میں بیٹھا تھا، میچ میں بیٹھا تھا، کھیل کود میں تھا. یہ ساری چیزوں کا ریزن آپ خود ڈھونڈو. یہ عبادتوں سے کون ہے جو مجھے دور کیا ہے؟ اللہ کریم کی بارگاہ میں سر جھکانے سے کون سی چیزیں روک رہی ہیں؟ مجھے بتاؤ قسم رب ذوالجلال کی، آج کسی نے تمہارے گردن پر تلوار رکھی ہے کہ اگر سجدہ کرو گے تو کاٹ دیے جاؤ گے، مار دیا جاؤ گے؟ کسی نے تم کو نیزہ دکھا کر کہا کہ مسجد جاؤ گے تو گھونپ دیا جائے گا؟ کوئی چیز نہیں ہے. تمہارا نفس ہے جو تمہیں دور کیا ہوا ہے. تمہاری اپنی وہ چیزیں ہیں جن کو تم دل سے لگائے ہوئے ہو. اللہ کریم کی بارگاہ میں آنے کے لیے جو اہمیت تمہیں دینا چاہیے وہ دوسروں کو اہمیت دینے لگ گئے. اسی لیے ایک بزرگ نے کیا خوب کہا تھا، وہ اپنے مرید کی دکان میں گئے. بہت بزی شیڈول تھا اس مرید کا، دکان میں اتنے گاہک ہوتے تھے، بھیڑ، ہمیشہ وقت ہی نہیں ملتا تھا بیچارے. لیکن پیر صاحب آئے ہیں دکان میں تو عزت و احترام ہونی چاہیے. اپنے مرشد کو اس نے بلایا اور کرسی پر بٹھایا. بہت دیر تک وہ اس کی دکان میں پڑھتے رہے، بیٹھے رہے. وہ بھی خوش باش تھا، پیر صاحب آئے پڑھے تو اور برکت، اور اس کو وقت ہی نہیں ہے. تھوڑی دیر کے بعد پیر و مرشد نے اس کے دکان کی چیزیں اٹھا کر کے جو ڈبے وغیرہ تھے سونگھنے لگے. یہ سونگھا، وہ سونگھا. اس مرید نے پوچھا حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا سونگ رہے ہیں؟ کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان ڈبوں میں کہیں تو پخانا تو نہیں کرتا، کہیں تو اپنی حاجت اسی میں تو نہیں کرتا. اس نے کہا کیوں آپ ایسا کہہ رہے ہیں؟ کہا تو جتنا بزی ہے جانے کا موقع کہاں ملتا ہوگا، یہی تو اپنا ٹوائلٹ بھی کرتا ہوگا. اس نے کہا حضور اتنا وقت تو نکال لیتا ہوں، طہارت کے لیے جا سکتا ہوں، استنجا پخانے کے لیے تو جا سکتا ہوں. زوردار تماچا انہوں نے لگا. اپنے پیٹ کی گندگی نکالنے کے لیے تیرے پاس وقت ہے، اس رحمان کے دربار میں سر جھکانے کے لیے تیرے پاس وقت نہیں. تو نے کس چیز پر اپنا دل لگا رکھا ہے؟ یہ تھی ان کی تربیت. حقیقت ہے میرے عزیزوں، ہم اگر ریزن ڈھونڈیں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم اپنا وقت بھی دیتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں. لیکن اللہ کریم کے ساتھ تمہارا کیا سلوک ہے؟ یہ حدیث سنا کر میں بس ختم کرتا ہوں. اللہ کریم خود فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں فرمان اللہ کا ہے، زبان رسول اللہ کی. اللہ فرماتا ہے انا عند ظنی عبدی بی، بندہ میرے متعلق جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہوں. تم اللہ کریم کے لیے کیا مقام رکھتے ہو اپنے دل میں؟ اللہ کی بارگاہ میں آتے ہو تو کس طرح؟ اسی لیے حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہم نے سنا ہے کہ جب وہ نماز کے لیے جاتی تو دلہن کی طرح سج کے جاتی تھی، پورے تیار ہو کر. پوچھا ان سے کسی نے تو وہ کہتی تھی میں چاہتی ہوں کہ اللہ نے جتنی نعمتیں مجھے دی ہیں اس بادشاہ کو نہ دکھاؤں تو پھر کس کو دکھاؤں؟ اس بادشاہ کی بارگاہ میں جا رہی. دنیا والے سیٹھوں کے سامنے جانے کے لیے سجتے سورتے ہیں، میں خلاق العالمین کی بارگاہ میں جانے کے لیے سجتی. اور ہمارا کیا مزاج ہے؟ ہم نے دیکھا ہے مسجد میں آنے کا انداز کس کا کیسا ہے. تم بادشاہ دو جہاں کے دربار میں آ رہے ہو تو کس انداز سے آنا چاہیے؟ یہ ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھو. اللہ کریم کے لیے تمہارے دل میں کیا مقام ہے؟ ظاہر سی بات ہے تمہیں آج بھی اپنے پیٹ کی غلاظت نکالنی ہو کہیں راستے پر تو شوچالیہ ڈھونڈتے ہیں اور پیسے دے کر کے جاتے ہیں. مسجد کی کیا کیا چیزیں مفت میں استعمال کرتے ہیں. کبھی اس کا خیال آتا ہے کہ ہم یہاں کی اے سی، یہاں کے پنکھے، یہاں کے قالین، یہاں کا پانی سب کچھ استعمال کرتے ہیں، لیکن مسجد میں جو ڈبہ گھومتا رہتا ہے تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو صدر سیکریٹری کے لیے گھومتا ہے، یہ کمیٹی کے لیے جاتا ہو. آپ اس وہم و گمان سے نکل جاؤ. اللہ کی بارگاہ میں 1 روپیہ بھی جو دیا جاتا ہے وہ شمار ہوتا ہے دنیا بھر کے تمام دولتوں سے زیادہ عزیز اللہ کی بارگاہ میں وہ پیسہ ہے جو یہاں صفوں میں آپ نے اللہ کے نام پر دیا ہوا. اپنی عادت رکھو کہ مسجد کے لیے ہمارے دل میں کیا احترام ہے. دوسری دنیاوی کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے ٹکٹ دیتے ہیں، وہاں چھوٹی موٹی چیزوں کو خرچ کرنے کے لیے ہم بے پناہ پیسے خرچہ کرتے ہیں. پان میں، بیڑی میں، سگریٹ میں، تھوکنے میں کتنے پیسے برباد کیے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر جب بات آتی ہے تو کیوں دل پر یہ بوجھ ہوتا ہے؟ یہ علامت ہے کہ دل جب کالا ہو جائے اور رب تعالیٰ سے بندہ دور ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں دینے سے وہ کترانے لگتا ہے. اپنے دل کا علاج کرو اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ مولا مجھے
مجھ پر میرے نفس کو غالب ہونے سے بچا لے اور میرے دل کو پاک کر کے تیری دربار میں ہمیشہ جھکنے والا دل بنا دے۔ یہ دعا کرو کہ رب تبارک و تعالی مرنے سے پہلے ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرمائے اور خالص اس کی رضا کے لیے ہمیں ہماری عزیز چیزوں کو قربان کرنے کا اللہ تبارک و تعالی ہمیں موقع عطا فرمائے۔ اور خاص طور پر یہ دعا کہ رب العالمین جب آخری وقت آئے تو تیرے حبیب پاک کی عزت کے لیے مرنے کی توفیق عطا فرما اور اس راستے میں ہمیں شہادت عظمیٰ نصیب فرما، تیرے نبی کے قدموں میں دفن نصیب فرما۔